لیکن عثمان صاحب، وینا نے کہا، میں یہ نہیں بھول سکتی کہ میں مسلمان گھرانے کی لڑکی ہوں۔ میں اپر کلاس کی لڑکی تو ہوں، لیکن جب خیال آتا ہے کہ میں اسلام کی پیروکار ہوں تو میری نظریں اپر سے لوئر کلاس میں گر جاتی ہیں۔ عثمان نے منہ پھیر لیا۔ اس کے چہرے پر اکتاہٹ کا تاثر نمایاں ہو گیا تھا، اور اس تاثر میں ایسی جھلک بھی تھی جیسے وہ اس موضوع پر وینا کے ساتھ مزید بات نہ کرنا چاہتا ہو۔ کچھ ایسا ہی تاثر وینا کے چہرے پر بھی تھا، بلکہ عثمان کی نسبت کچھ زیادہ ہی تھا۔ اس تاثر میں مایوسی کی جھلک بھی تھی۔ دونوں ایک ہی بیڈ پر لیٹ گئے۔ ان کے جسموں کے درمیان تو کوئی فاصلہ نہیں تھا، لیکن دل ایک ندی کے دو کناروں کی مانند ہو گئے تھے جن کے ملنے کا امکان ہی نہیں ہوتا۔ ان کے خیالوں میں، سوچوں میں اور ذہنیتوں میں اتنا زیادہ فرق تھا جیسے دو مختلف راستے مختلف منزلوں کو جا رہے ہوں۔ 5 سال گزر گئے۔ 5 سالوں میں عثمان فوج میں میجر اور گھر میں 2 بچوں کا باپ بن چکا تھا۔ بڑا بچہ 3 سال کا اور چھوٹا ابھی چند مہینوں کا تھا، لیکن عثمان کی زندگی اس ڈگر پر چلی گئی تھی جہاں باپ اپنے آپ کو غیر شادی شدہ سمجھنے لگتا ہے۔ گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھتے ہی وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کسی بیوی کا خاوند یا بچوں کا باپ ہے۔ عثمان اس مقام سے بہت دور نکل گیا تھا، اور وہ چھوٹے سے ایک جدید ریستوران میں ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا اور اسے بڑے فخر اور مسرت سے سنا رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کی چائے ٹھکرا کر اور اپنی ٹانگ سے لپٹے ہوئے بچے کو ٹانگ سے نوچ کر اس کے پاس پہنچ گیا ہے۔ تمہیں شادی کرنی بھی نہیں چاہیے تھی، اس لڑکی نے عثمان سے کہا۔ تمہاری قدر مجھ سے زیادہ اور کوئی لڑکی نہیں کر سکتی۔ اس لڑکی کا نام لبنہ سعید تھا، اور عثمان اسے لوسی کہتا تھا۔ بیوی بچے میرے اور تمہارے درمیان حال نہیں ہو سکتے، میجر عثمان نے نشیلے سے لہجے میں کہا۔ ایسا کبھی نہیں سنو گی کہ میں نے بیوی کے کہنے پر تمہیں کہیں انتظار میں رکھا ہو اور تم تک نہ پہنچا ہوں۔ ہٹاؤ ان باتوں کو لوسی، یہ بتاؤ کہ تمہارے ممی اور ڈیڈی نے کوئی فیصلہ کیا ہے یا نہیں۔ میں تو اب بےتاب ہو گیا ہوں۔ اتنی بےتابی کی تو کوئی ضرورت نہیں، لوسی نے کہا۔ وہ تو جب ہو کہ میں تمہیں نہ مل سکوں۔ تم نے جب کہا، جہاں کہا، میں وہاں تم سے پہلے پہنچ گئی۔ یہ تو تم جانتے ہو کہ میرا منگیتر ایک، تم میرے والدین کی مجبوری کو بھی جانتے ہو۔ وہی برادری کی پابندیاں، کس قدر دقیانوسی لفظ ہے یہ برادری۔ میجر عثمان نے میز پر زور سے ہاتھ مار کر کہا۔ ہمارے بوڑھوں نے ہمیں ابھی اپنی قدیم اور زنگ آلود زنجیروں میں باندھ رکھا ہے۔ زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ ہم نوجوان زمانے کے ساتھ کتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں، لیکن ہم نئی روشنی اور جدید کلچر کے باوجود صدیوں پرانی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ٹریجڈی ہوئی ہے۔ وینا جتنی خوبصورت اور جتنی زندہ دل ہے، اتنی ہی دقیانوس اور قدیم خیالات کی ہے۔ میں تو اسے صرف بچے پیدا کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ ایسی پتھر ہے کہ میری بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی۔ وہ تمہاری بات سمجھنا ہی نہیں جانتی، لوسی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم نے پہلے کبھی بتایا تھا کہ وہ اس دور میں بھی جہاد اور قومی جذبے وغیرہ کی باتیں کرتی ہے۔ مجھے تم پر ترس آتا ہے۔ کہاں پھنس گئے؟ تم اپنے منگیتر کو راستے سے ہٹاؤ، میجر عثمان نے کہا۔ اگر ہٹتا نظر نہیں آتا تو مجھے بتاؤ، ڈیڈی بھی یہی کہتے ہیں، لوسی نے کہا۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ڈیڈی تمہیں بہت چاہتے ہیں اور وہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ منگنی کسی بہانے توڑی جائے۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ منگیتر میری جان کا عذاب بنا ہوا ہے۔ تم کہو تو میں اسے سرے سے غائب ہی کر دوں، میجر عثمان نے کہا۔ اغوا کرانا چاہتے ہو یا قتل؟ میں دونوں کام کر سکتا ہوں، عثمان نے جواب دیا، لیکن تم مجھے کچھ کرنے نہیں دیتی۔ میں تمہیں یہ کام تو کبھی نہ کرنے دوں گی، لوسی نے کہا۔ تم پکڑے گئے تو میری دنیا اندھیر ہو جائے گی۔ لبنہ سعید، جو میجر عثمان کی لوسی تھی، منگنی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ تقریباً 1 سال پہلے ان دونوں کی ملاقات کسی سوشل فنکشن میں ہوئی تھی۔ لوسی پر عثمان ایک طلسم کی طرح طاری ہو گیا تھا، اور عثمان نے لوسی کو اپنی روح کی گہرائیوں میں اتار لیا تھا۔ پہلی ملاقات میں ہی دونوں ایک دوسرے میں تحلیل ہو گئے تھے، اور اسی رات سے عثمان کے دل سے وینا نکلنی شروع ہو گئی تھی۔ ان چند مہینوں میں ہی عثمان وینا سے اکتانے لگا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب لوسی اس کی بیوی بنے گی، لیکن 2-4 ملاقاتوں کے بعد لوسی نے عثمان پر یہ بم پھینکا کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے، اور اس کا منگیتر چونکہ آزاد خیال ہے، اس لیے وہ اس سے ملتا ہے، اسے ہوٹلوں میں لے جاتا ہے، اور اس کا انداز مغربی معاشرے کی طرح کوٹ شپ والا ہے۔ لوسی اس کا ساتھ دینے پر مجبور تھی۔ مجبوری اس وقت پیدا ہوئی تھی جب لوسی نے عثمان کو دل میں بٹھا لیا تھا، ورنہ اس سے پہلے وہ منگیتر کو ہر لحاظ سے پسند کرتی، اس کا انتظار کرتی، دن رات میں 1-2 مرتبہ فون پر اس کے ساتھ بات کرتی اور ہنسی خوشی اس کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ اب عثمان کو وہ بتاتی تھی کہ یہ منگیتر اسے ذرا سا بھی اچھا نہیں لگتا اور اس سے وہ آزاد ہونا چاہتی ہے، لیکن منگنی توڑنا ناممکن نظر آتا ہے۔ لوسی کے بیان کے مطابق یہ منگنی برادری کی پابندیوں کے تحت ہوئی تھی۔ اسے توڑنے کے لیے برادری کے بڑوں کی رضامندی لازمی تھی، لیکن وجہ اتنی ٹھوس ہونی چاہیے
کہ برادری کے بڑے محسوس کریں کہ یہ منگنی ٹوٹ ہی جانی چاہیے۔ ایسی کوئی وجہ موجود نہیں تھی۔ لوسی کی یہ بات سننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا کہ وہ اب منگیتر کی بجائے کسی اور کو چاہتی ہے۔ لوسی منگنی ٹوٹ نہ سکنے کی ایک وجہ یہ بھی بتاتی تھی کہ اس کا منگیتر بڑے مضبوط خاندان کا ہے۔ اگر منگنی توڑنے کا نام بھی لیا گیا تو وہ لوسی کو اغوا کر لے گا۔ لوسی نے عثمان کو بتایا تھا کہ اس کا منگیتر اس کے خاندان پر کچھ ایسے ناگوار طریقے سے سوار ہو گیا ہے کہ اس کے والدین بھی اب اس منگیتر کو اچھا نہیں سمجھتے۔ لوسی نے اپنے والدین کے ساتھ میجر عثمان کا ذکر کیا تھا اور انہوں نے لوسی کو اجازت دے دی تھی کہ وہ عثمان کو گھر لے آئے۔ ایک شام لوسی عثمان کو اپنے گھر لے گئی اور اپنے والدین سے ملوایا۔ لوسی نے اپنے والدین کے ساتھ میجر عثمان کا ذکر کیا تھا اور انہوں نے لوسی کو اجازت دے دی تھی کہ وہ عثمان کو گھر لے آئے۔ ایک شام لوسی عثمان کو اپنے گھر لے گئی اور اپنے والدین سے ملوایا۔ عثمان خوبرو جوان تھا اور وہ زبان کا جادو بھی چلا سکتا تھا۔ اس نے لوسی کے والدین کو متاثر کر لیا۔ تیسری چوتھی ملاقات میں لوسی کے باپ نے بے ساختہ کہہ دیا کہ وہ لوسی کے منگیتر کو پسند نہیں کرتا اور لوسی کی شادی عثمان کے ساتھ کرنے کو تیار ہے، لیکن منگیتر کو راستے سے ہٹائے بغیر اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد عثمان نے لوسی کے گھر جانا شروع کر دیا۔ لوسی اسے اپنے ساتھ الگ کمرے میں بٹھاتی اور اپنے ہاتھوں سے مشروب پلاتی اور خاطر تواضع کرتی تھی۔ میجر عثمان جب اس کے ہاتھ سے کوکا کولا یا اس قسم کا کوئی اور مشروب پیتا تو کچھ دیر بعد وہ ایک سرور سا محسوس کرنے لگتا۔ اس دوران لوسی سراپا رومان بنی رہتی تھی۔ ایسے میں لوسی عثمان کو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اور پرکشش نظر آتی تھی جتنی وہ تھی۔ عثمان پر جو نشے اور سرور کی سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی اسے وہ لوسی کے حسن و عشق کا خمار سمجھتا تھا۔ لوسی اتنی حسین تھی یا نہیں، اس کے ناز و انداز ایسے تھے جو عثمان کو مسحور کر لیتے تھے۔ یہ تو قدرتی بات ہے کہ جو انسان دل میں سما جائے اس کی بری بات بھی اچھی لگتی ہے۔ لوسی کے مقابلے میں اسے جب وینا کا خیال آتا تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اس کے حلق میں ایک چھپکلی اٹک گئی ہے جسے نہ وہ نگل سکتا ہے نہ اگل سکتا ہے۔ وینا اسے ذرا بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ عثمان جس شام لوسی کے گھر جاتا اور وہ اسے الگ کمرے میں بٹھا کر مشروب وغیرہ پلاتی تھی، اس شام گھر آ کر وہ وینا کو دیکھتا تو وہ اسے اور زیادہ بری لگتی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ اونگنے لگتا اور وقت سے بہت پہلے وہ گہری نیند سو جاتا۔ لوسی کے گھر میں ہی عثمان کی ملاقات لوسی کے منگیتر کے ساتھ ہوئی تھی۔ منگیتر اسے اتنے تپاک اور پیار سے ملا تھا جیسے وہ پہلے سے ہی ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرح جانتے ہوں اور ایک عرصے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہو۔ منگیتر نے یہ پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی کہ یہ اجنبی کون ہے جو میرے ہونے والے سسرال کے گھر میں اس بے تکلفی سے آتا ہے۔ منگیتر کو دیکھ کر عثمان کے دل میں رقابت کی جو آگ بھڑکی تھی وہ منگیتر کے بے ساختہ اچھے سلوک اور زندہ دلی سے بجھ گئی، لیکن اسے جب خیال آتا تھا کہ یہ اس کی محبوبہ کو ہمیشہ کے لیے لے جائے گا تو رقابت کی چنگاری پھر جل اٹھتی تھی۔ میجر عثمان کے گھر کی فضا میں بڑا تکلیف دہ تقدر اور کھچاؤ پیدا ہو چکا تھا۔ باپ نے اسے الگ کوٹھی لے کر دے رکھی تھی جس میں عثمان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وینا نے کئی مہینے پہلے ہی یہ محسوس کر لیا تھا کہ عثمان نے کہیں اور دل لگا لیا ہے اور گھر سے اس کا دل اکھڑ گیا ہے۔ شروع میں تو عثمان اسے ہنس کر ٹالتا رہا اور اسے اپنی محبت کا یقین دلاتا رہا، لیکن عثمان نے اپنی جذباتی دنیا میں جو الاؤ جلا لیا تھا اس کے دھوئیں کو چھپا نہیں سکتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ وینا تو اس کے پیچھے ہی پڑ گئی ہے تو اس نے وینا کو ڈانٹنا شروع کر دیا اور ایک روز پہلی بار ان کے درمیان لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچی اور پھر تو میں آئے دن کا معمول بن گئی۔ وینا نے عثمان کے والدین کے ساتھ ذکر کیا تو عثمان کی ماں نے اسے کہا کہ عثمان کو غلط نہ سمجھو، وہ زندہ مزاج اور ہنسنے کھیلنے والا لڑکا ہے لیکن بدکار نہیں۔ عثمان کے باپ کا رد عمل بھی کچھ ایسا ہی تھا، البتہ باپ نے عثمان کو بلا کر کچھ کھینچا تانی کر دی، لیکن اس کا اثر الٹا ہوا۔ اس نے گھر آ کر وینا کو خوب ڈانٹا کہ اسے وہ بدنام کر رہی ہے۔ وینا چار دیواری کی دنیا میں قید رہنے والی بیوی نہیں تھی، وہ باہر گھومنا پھرنا جانتی تھی۔ کوئی اجنبی ہو یا جان پہچان والا اس کے ساتھ کھل کر بات کرنے کا شعور اور صلاحیت رکھتی تھی اور وہ مجبور ہو کر بیٹھ جانے والی عورت نہیں تھی۔ عثمان کے دو دوست تھے جو عثمان کے گھر آتے رہتے تھے، کئی بار انہوں نے وہیں کھانا کھایا تھا اور وینا ان کے ساتھ بے تکلف ہو گئی تھی۔ 2-3 مہینوں سے وینا نے عثمان کے ان دوستوں سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ عثمان باہر کسی عورت کے چکر میں الجھ گیا ہے اور گھر سے بالکل لاپرواہ ہو گیا ہے۔ ہفتے میں 1-2 مرتبہ وہ نشے کی سی حالت میں گھر آتا ہے۔ وینا نے عثمان کے دوستوں کو ایک روز بتایا، اس پر غنودگی طاری ہوتی ہے، کھانا بھی نہیں کھاتا، میری طرف اور بچوں کی طرف بھی دھیان نہیں دیتا اور سو جاتا ہے۔ وینا نے انہیں کچھ اور باتیں بھی بتائیں جن سے عثمان کے بدلے ہوئے رویے کا صاف پتہ چلتا تھا۔ یہ دونوں، جن میں سے ایک میجر اور ایک کیپٹن تھا، عثمان کے بڑے گہرے بے تکلف اور ہمراز دوست تھے۔ انہوں نے وینا کی باتیں سنی
تو افسوس اور غصے کا اظہار کرنے لگے اور انہوں نے وینا سے کہا کہ وہ دیکھیں گے کہ عثمان جاتا کہاں ہے۔ عثمان کے دونوں دوستوں نے اگلے ہی روز سے عثمان کا تعاقب شروع کر دیا۔ تھے تو یہ دونوں بھی فوجی ہی اور میجر عثمان کی طرح ہی فوجی افسر لگتے تھے، لیکن یہ وردی اور ڈیل ڈول کے لحاظ سے تھے۔ وردی کے اندر بلکہ ان کے جسموں کی کھالوں کے اندر جھانک کے دیکھنے سے ہی پتہ چل سکتا تھا کہ یہ کتنے مختلف ہیں۔ عثمان کے یہ دونوں دوست عثمان سے کچھ زیادہ ہی زندہ دل اور ہنس مکھ تھے، لیکن ذہنیت اور کردار کے لحاظ سے ان میں اور عثمان میں سیاہ اور سفید یا زمین اور آسمان جیسا فرق تھا۔ یہ دونوں کھاتے پیتے اور معاشرے میں اچھا مقام رکھنے والے خاندانوں کے بیٹے تھے اور وہ عثمان کے گہرے دوست بن گئے تھے۔ ان کی دوستی اتنی گہری ہو گئی تھی کہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں برابر کے شریک ہوتے تھے اور ان کی دوستی ان کے گھروں تک پہنچ گئی تھی۔ یہ ایک دوسرے کی ماؤں بہنوں کو اپنی سگی مائیں بہنیں سمجھتے تھے اور ایک دوسرے کے گھروں کے رازوں سے بھی واقف تھے۔ وینا تو ان دونوں کو اپنے سگے بھائی سمجھتی تھی۔ ان دونوں میں سے اگر کوئی اکیلا وینا کے پاس بیٹھ جاتا تو عثمان کو کبھی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ اب وینا نے انہیں بتایا کہ عثمان گھر سے لا تعلق ہو گیا ہے تو ان دونوں نے یوں محسوس کیا جیسے ان کی اپنی بہن کسی مشکل میں گرفتار ہو گئی ہو۔ اس کے ساتھ ہی یہ مسئلہ بھی انہیں پریشان کرنے لگا کہ ان کا عزیز دوست کسی جال میں پھنس گیا ہے اور انہیں معلوم بھی نہیں۔ البتہ یہ معلوم تھا کہ عثمان عیش موج کرنے والا آدمی ہے اور ان سے الگ ہٹ کر اس کی کوئی خفیہ پرائیویٹ زندگی بھی ہے۔ انہوں نے اس سے کئی بار پوچھا بھی تھا لیکن عثمان نے ہنس کر ٹال دیا تھا۔ اب وینا نے انہیں عثمان کے بدلتے ہوئے رویے کے متعلق بتایا تو انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا یہ دوست کسی اور ہی راستے پر جا رہا ہے۔ عثمان سے براہ راست بات نہ کر لی جائے؟ عثمان کے ایک دوست کیپٹن آصف نے اس کے دوسرے دوست میجر سمی سے کہا۔ نہیں، میجر سمی نے کہا، پوچھنے سے وہ کبھی نہیں بتائے گا۔ اگر اس نے اپنی پرائیویٹ زندگی کو راز میں نہ رکھنا ہوتا تو وہ ہمیں کبھی کا بتا چکا ہوتا کہ کسی لڑکی کے ساتھ اس کا دوستانہ چل رہا ہے۔ ایک بات بتاؤ، کیپٹن آصف نے پوچھا، وینا بابی نے جو باتیں کی ہیں کیا تم نے انہیں سچ مان لیا ہے؟ ہاں یار، میجر سمی نے کہا، میں نے بابی کی ہر بات کو سچ سمجھا ہے۔ تم نے نوٹ نہیں کیا جو میں کچھ عرصے سے کر رہا ہوں؟ عثمان کا کوئی الگ تھلگ اور خفیہ شغل ہے جو وہ ہم سے چھپاتا ہے۔ یہ تو تم جانتے ہو کہ وہ ڈسکو اور پاپ میوزک کا شوقین ہے اور اس کے 2-3 سویلین دوستوں کو میں جانتا ہوں جو اسی کماش کے لگتے ہیں۔ ہمیں جاسوسی کرنا پڑے گی۔ 1-2 روز بعد شام کو عثمان کے یہ دونوں دوست عثمان کو اطلاع دیے بغیر اس کے گھر کو جا رہے تھے۔ ان کی گاڑی ابھی عثمان کی کوٹھی سے دور ہی تھی کہ عثمان کی گاڑی کوٹھی سے نکلی اور دوسری طرف چلی گئی۔ انہوں نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ گاڑی میں عثمان اکیلا تھا۔ کچھ فاصلہ رکھ کر انہوں نے اپنی گاڑی عثمان کے تعاقب میں ڈال دی۔ تو وقت رات کا تھا اور ٹریفک بھی اچھی خاصی تھی، اس لیے عثمان کو پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ اس کے پیچھے اس کے دونوں دوستوں کی گاڑی آ رہی ہے۔ میجر سمی گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ صرف فوجی ہی نہیں تھا، اس نے کمانڈو ٹریننگ بھی لی تھی اور اب وہ ایک انفینٹری بٹالین میں تھا۔ اس کا تعاقب مکمل طور پر کامیاب تھا۔ عثمان کی گاڑی 2-3 چوکوں سے گزرتی موڑ کاٹتی ایک کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ میجر سمی نے اپنی گاڑی دور ہی روک لی۔ پھر چند منٹ بعد اس نے گاڑی چلائی اور آہستہ آہستہ اس کوٹھی کے سامنے سے گزرا۔ کوٹھی کے گیٹ پر کوٹھی کے نمبر کے علاوہ نام کی جو پلیٹ لگی ہوئی تھی اس پر صرف ایم خان لکھا ہوا تھا۔ میجر سمی نے کوٹھی سے تقریباً 1 فرلانگ دور جا کر گاڑی سائڈ پر کر کے پارک کر دی اور دونوں سوچنے لگے کہ یہ کیسے معلوم کیا جائے کہ یہ ایم خان کون ہے اور اس کا عثمان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ہو سکتا ہے ان کا کوئی رشتہ دار ہی ہو، کیپٹن آصف نے کہا۔ رشتہ داری تو ان کی بڑی لمبی چوڑی ہے، میجر سمی نے کہا، لیکن یہاں مجھے کچھ شک ہوتا ہے۔ دونوں گاڑی سے نکل آئے اور گاڑی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ شک تو ہو سکتا ہے، کیپٹن آصف نے کہا۔ شک یہی ہوتا ہے کہ عثمان کا کسی لڑکی کے ساتھ دوستانہ ہو گیا ہے، لیکن میں سوچتا یہ ہوں کہ لڑکیاں تو باہر ملا کرتی ہیں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہمارا یار لڑکی سے ملنے اس کے گھر آیا ہو۔ تم ابھی بچے ہو آصف، میجر سمی نے کہا۔ تمہاری نظروں میں ابھی گہرائی اور دوربینی پیدا نہیں ہوئی، یہ پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ تم نے ابھی اپنی سوسائٹی کو بھی اچھی طرح سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہماری اس اپر کلاس میں ایسی بے غیرتی پیدا ہو گئی ہے کہ اپنی بیٹی کے ذریعے امیر کبیر آدمیوں کی جیبیں خالی کرتے ہیں۔ یہ تو طوائفوں کے ہاں ہوتا ہے، کیپٹن آصف نے کہا۔ میں نے یہ بات سنی تو ہے لیکن ماننے کو جی نہیں چاہتا۔ ماننے کو اس لیے جی نہیں چاہتا کہ تم شریف اور باعزت خاندان کے بیٹے ہو، میجر سمی نے کہا۔ کیا تم نے مڈل کلاس اور اس سے بھی نیچے کی سوسائٹی کو غور سے نہیں دیکھا؟ ان لوگوں میں بھی ایسے والدین پائے جاتے ہیں، کھاتے پیتے خوشحال گھرانے کے نوجوان کو اپنی خوبصورت بیٹی کے رشتے کا لالچ دے کر پھانس لیتے ہیں اور اسے چیونٹیوں کی طرح کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، کیپٹن آصف نے کہا۔ ایسے گھرانے تو میں بھی جانتا ہوں، وہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں۔ انہوں نے ایک امیر کبیر ٹھیکیدار کے بیٹے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا، پھر شادی بھی کر دی۔ لڑکی کی ماں بڑی ہی چالاک عورت ہے
اس کی 2 بیٹیاں اور بھی ہیں۔ خدا نے ان سب کو حسن سے نوازا ہے اور زبان کا جادو چلانا انہوں نے خود سیکھ لیا ہے۔ شادی کے بعد انہوں نے اپنے داماد پر ایسا طلسم طاری کیا کہ لڑکے کے باپ کی آدھی آمدنی لڑکے کے سسرال جانے لگی اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ اپر کلاس میں تو یہ دھندا کھلے عام ہوتا ہے۔ میجر سمی نے کہا، مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم دونوں بھی اسی کلاس کے افراد ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اس کلاس میں اس دھندے پر سوشل کلچر کا لیبل لگا دیا گیا ہے۔ یہ لوگ اپنی بیٹی کو اس لائن پر ڈال کر فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی سوشل ہے۔ میں تمہیں شادی شدہ عورتیں دکھا سکتا ہوں جنہوں نے امیر کبیر آدمیوں کے ساتھ یاری لگا رکھی ہے اور ان کی آمدنی پر ہاتھ صاف کر رہی ہیں۔ عثمان کو تم جانتے ہو، اسے ہم بلا وجہ تو شہزادہ نہیں کہتے۔ ماں باپ نے اسے پیسے دے دے کر اور زیادہ بگاڑ رکھا ہے۔ مجھے شک ہے کہ اسے کسی ایسے خاندان نے گھیر لیا ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ خدا ہم لوگوں پر رحم کرے۔ کیپٹن آصف نے آ بھر کر کہا، ہمارا ملک امریکہ بنتا جا رہا ہے۔ ہر کوئی دولت کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اپنی عزت اور غیرت کو بھی نیلام گر میں رکھ دیا ہے۔ فیملی پلاننگ کے محکمے نے ایسے خاندانوں کی لڑکیوں کے لیے کوئی خطرہ رہنے ہی نہیں دیا۔ برتھ کنٹرول کا سامان کھلے عام ملتا ہے۔ ٹھہرو، کیپٹن آصف نے چونک کر کہا۔ وہ عثمان کی گاڑی نکلی۔ عثمان کی گاڑی ادھر ہی آ رہی تھی۔ میجر سمی سڑک کے ساتھ ہو گیا۔ عثمان کی گاڑی آئی تو میجر سمی ذرا اور آگے ہو گیا۔ عثمان نے اسے دیکھ لیا اور اس نے گاڑی روک لی۔ اس کی گاڑی 15-20 گز آگے جا رکی تھی۔ وہ اتر کر میجر سمی کی طرف دوڑ آیا۔ اس کے بازو میجر سمی کے ساتھ بغلگیر ہونے کے لیے پھیلے ہوئے تھے۔ میجر سمی نے بھی اپنے بازو پھیلا دیے۔ وہ دونوں دوست اس طرح ملے جیسے ایک مدت بعد ملے ہوں۔ کیپٹن آصف بھی دوڑا گیا اور ایسی ہی بے تکلفی اور پیار سے عثمان ملا۔ ہیلو سر، عثمان نے سمی سے پوچھا، آپ یہاں کیسے کھڑے ہیں سر؟ کیوں سر کیے جا رہے ہو یار؟ سمی نے کہا، ہم تو ایسے ہی گھومنے پھرنے نکلے تھے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ایک میٹنگ پر جا رہا ہوں۔ عثمان نے برا سا منہ بنا کر کہا، ان رشتہ داروں نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اوہ ڈیم اٹ، یہ باسٹرڈ کزن ہے۔ حکم ملا ہے کہ اسے ماڈل ٹاؤن ڈراپ کر دینا۔ پک اینڈ ڈراپ نے تو میری جان کھا لی ہے۔ جی چاہتا ہے گاڑی بیچ ڈالوں۔ یہ ایم اے خان تمہارے کوئی رشتہ دار ہیں؟ دور پار کی رشتہ داری ہے اور ان کی میرے فادر کی بڑی گہری دوستی ہے جو مجھے کبھی کبھی بڑی مہنگی پڑتی ہے۔ چلو پھر ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آتے ہیں، کیپٹن آصف نے کہا۔ اسے ڈراپ کرو اور پھر کہیں چل کر ٹائم پاس کرتے ہیں۔ نہ یار، عثمان نے کہا، یہ لوگ ابھی مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ میجر سمی باتیں کرتے کرتے آہستہ آہستہ عثمان کی گاڑی کی طرف چل پڑا۔ عثمان نے اس کا بازو پکڑ لیا کہ وہ اس کی گاڑی کی طرف نہ جائے، لیکن آصف بھی اس کی گاڑی کی طرف چل پڑا۔ عثمان دونوں کو ظاہری طور پر روک نہیں سکتا تھا۔ اس نے کوئی بات شروع کر دی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے یہ دوست اس وقت دوست کم اور جاسوس زیادہ ہیں۔ وہ نہ رکے۔ میجر سمی نے اپنا بازو میجر عثمان کی کمر میں ڈال دیا اور کوئی بات شروع کر کے آہستہ آہستہ اسے بھی اس کی گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ تم یہی ٹھہرو یار، عثمان نے تیزی سے کہا، میں ذرا جلدی میں ہوں۔ اوکے بائے بائے۔ میجر سمی نے اس کی بائے بائے کی طرف توجہ ہی نہ دی اور اسے بازو کے گھیرے میں لیے ہوئے چلتا گیا اور اس کی گاڑی تک پہنچ گیا۔ گاڑی کی اگلی سیٹ پر لوسی بیٹھی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ سب اس کی طرف آ رہے ہیں تو اس نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ سوشل ہے اور سوسائٹی کے آداب جانتی ہے، گاڑی سے نکل آئی۔ یہ میری کزن ناہید ہیں، میجر عثمان نے اپنے دوستوں سے تعارف کرواتے ہوئے کہا، اور ناہید یہ میرے دوست میجر سمی اور کیپٹن آصف ہیں۔ سلام و دعا، ہیلو ہاؤ ڈو یو ڈو کا تبادلہ ہوا۔ عثمان نے کسی گھبراہٹ کا مظاہرہ کیے بغیر سمی اور آصف سے ہاتھ ملایا، لوسی کو گاڑی میں بیٹھنے کو کہا، خود بھی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی چلی گئی۔ اس لڑکی کو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، سمی نے آصف سے کہا، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ 2-3 آدمیوں نے اس لڑکی کے متعلق ایسے ریمارکس دیے تھے جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ کوئی شریف لڑکی نہیں۔ میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ عثمان کی کزن نہیں، یہ تو وینا بابی بتا دے گی۔ آصف نے کہا، اس سے پوچھ لیں گے کہ فلاں کوٹھی میں ان کا ایم اے خان نام کا کوئی رشتہ دار رہتا ہے۔ یہ ٹھیک کہا تم نے، میجر سمی نے کہا، وینا بابی سے ہی پوچھ لیں گے، پہلے یہ تو دیکھ لیں ماڈل ٹاؤن جا رہا ہے یا کہیں اور۔ سمی اور آصف یہ باتیں اپنی گاڑی میں بیٹھے کر رہے تھے اور ان کی گاڑی کچھ فاصلہ رکھ کر عثمان کی گاڑی کے پیچھے جا رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ماڈل ٹاؤن کی طرف مڑنے کے بجائے عثمان کی گاڑی دوسری طرف مڑ گئی تھی۔ میجر سمی نے فاصلہ ذرا اور زیادہ کر دیا۔ دونوں کی نظریں عثمان کی گاڑی پر تھی۔ جاتے جاتے عثمان کی گاڑی فورٹریس اسٹیڈیم کے اندر مڑ گئی اور اسی ریستوران کے سامنے جا رکی جہاں وہ اکثر جایا کرتے تھے۔ میجر عثمان اور کیپٹن آصف گاڑی اسی ریستوران سے دور پارک کر کے باہر کھلے لان میں جا بیٹھے اور عثمان کے نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ عثمان اور لوسی 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت بعد ریستوران سے نکلے، گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے۔ سمی اور آصف نے اپنی گاڑی میں ان کا تعاقب کیا۔ عثمان کی گاڑی پھر ایم اے خان کی کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ میجر سمی اپنی گاڑی آگے لے گیا اور ایک جگہ روک کر دونوں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے پیچھے دیکھنے لگے۔ عثمان کی گاڑی کوٹھی سے نکلی اور دوسری طرف چلی گئی۔
اس کے دونوں دوستوں نے دیکھا کہ عثمان گاڑی میں اکیلا تھا۔ اب تو کوئی شک ہی نہ رہا۔ اگلے روز میجر سمی نے عثمان کے گھر فون کیا۔ اس وقت عثمان اپنے آفس میں تھا۔ وینا نے فون سنا۔ سمی نے وینا سے پوچھا کہ فلاں جگہ فلاں نمبر کی کوٹھی میں رہنے والا ایم اے خان آپ کا کیا لگتا ہے؟ نہیں بھائی جان، وینا نے کہا، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایم اے خان نہیں، اور جو جگہ آپ بتا رہے ہیں اس طرف تو ہماری رشتہ داری یا برادری کا کوئی آدمی نہیں رہتا۔ کیوں بھائی جان، آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سمی ابھی اسے بتانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن وینا نے اتنی ضد کی کہ سمی کو بتانا پڑا۔